قسم اللہ کی میں جھوٹا نہیں ہوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی اگر میں یہ کہوں کہ ابتدائی اسلام سے آج تک جتنا دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا اتنا اکیلے خوارج اور روافض نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ میں حانث نہیں ہوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ آج ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ خوارج روافض سے ہاتھ ملا چکے ہیں، زندگی بھر خوارج اور روافض ایک دوسرے کے برسر پیکار رہے، حالانکہ دونوں اہل سنت والجماعت کے دشمن ہیں، لیکن یہ اخوانی جو اس زمانے کے خوارج ہیں یہ آ رہے ہیں، کہاں؟ ایران میں آ رہے ہیں، بیٹھ کے مرغا پلاؤ کھا رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں، تاج پوشی میں شریک ہو رہے ہیں، دعائیں لینے کے لیے آ رہے ہیں خمینی کے برخورداروں سے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیسا زمانہ آیا ہے کہ خوارج اور روافض ہمیشہ ایک دوسرے کے برسر پیکار۔ یہ روافض کہیں کہ حضرت علی اصل بندہ ہے مستحق خلافت کا، اور کہے کہ جبریل امین نے خیانت کی کہ محمد رسول اللہ کو رسالت دے دی جبکہ علی کو ملنی چاہیے، اور آپ خوارج حضرت علی کو اور علی کو کافر کہہ رہے ہیں، خوارج، اور دونوں ساٹھ گانٹھ کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا ٹارگیٹ اہل سنت ہے۔ عجب صورتحال ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے ان کے آباء و اجداد کے یہاں بھی یہی حال تھا، اسماء و صفات کا انکار کرنے میں یہ خوارج اور روافض سب ملے ہوئے تھے، لیکن جب تقدیر کا باب آیا تو دونوں ڈیفر ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ نہیں، تقدیر کا پابند نہ باتا تو جماعت، مومن فقط حکام الہی کا ہی پابند۔ کون سا عقیدہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے تقدیر ہی تقدیر ہے، انسان کچھ نہیں، اللہ نے اس کو با ارادہ نہیں بنایا، اس کو کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، ایک درخت کا پتا ہے جو گر گیا ہے اور ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے پاس اللہ نے عقل نہیں دی ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ دیکھیے خارجیوں کا منہج کیا ہے، اس وقت حکومت کے خلاف بگل بجا رہے ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ خوارج العصر ہے، اس زمانے کے خوارج، یہ ڈرمنڈے ڈر کٹے، چھوٹی چھوٹی خسخسی داڑھی رکھنے والے جو حکومت الہیہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، یہ سارے فساد کی جڑ ہیں، اور ان کا امام اور پیشوا ایران، دونوں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں عقیدے اور منہج میں۔ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا؟ خوارج نے۔ حضرت علی کو کس نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم نے، خارجی نے۔ جو خارجی تمہارے امام علی کا قاتل ہے، جس کو تم الہ کہتے ہو، معبود کہتے ہو، اس سے 60 گانٹھ ہے ان کی۔ میرے بزرگوں، دوستو، اور آج بھی جو اتھل پتھل مچائے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ان کے یہاں عقیدہ ہے خوارج کے یہاں کہ کافر، ایک گناہ اگر کرے گا تو حکمراں کافر، تو جب کافر ہے تو کافر کی حکومت قبول کرو گے؟ بگل بجا دو، چاہے طاقت ہو عوام کو کہ نہیں ہو، نوجوانوں کو پاگل کر دو، اور تب اس کے بعد ادھر سے بھی گولی چلے ادھر سے بھی گولی چلے اور خون کی ندی بہے اور ہم تماشا دیکھیں۔ واہ رے روافض، واہ رے خوارج، کیا کھیل کھیلا ہے۔ قسم اللہ کی میں جھوٹا نہیں ہوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی اگر میں یہ کہوں کہ ابتدائی اسلام سے آج تک جتنا دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا اتنا اکیلے خوارج اور روافض نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ میں حانث نہیں ہوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بہت بڑا فتنہ ہے جو حضرت عثمان کے زمانے سے ختم ہوا ہے اور رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور اللہ کا دین غالب ہو۔ میرے بزرگوں، دوستو، حکمرانوں کے خلاف، اسلامی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا گناہ کبیرہ کی بنیاد پر یہ منہج سلف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت معروف میں کرو، بھلی باتوں میں، معصیت میں مت کرو، لیکن ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کرو، یہاں تک کہ صریح کفر کرتا ہوا ان کو دیکھو، اور اتنی بڑی تعداد تمہارے پاس ہو، تعداد عددی اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے، کہ تم حکومت کے حکمرانوں کو تختے سے اتار سکتے ہو، تختے اقتدار سے اتار سکتے ہو، تب کرو، ورنہ صبر کرو، ورنہ صبر کرو۔ دیکھیے حکمرانوں کی موافقت کی حدیثیں پڑھ لیجیے، لیکن چونکہ یہ خوارج کا نظریہ ہی یہی ہے کہ ایک گناہ کرنے والا، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر، تو کافر کے خلاف بغاوت بلند کرو، ہٹاؤ حکمراں کو، اور اس کے لیے نوجوانوں کو پاگل کرتے، تو یہ صورتحال ہے۔